جسم میں طاقت بڑھا دینے والے ٹوٹکے: صبح سویرے اٹھتے ہی شہد کو چاٹ لینا، گوشت کھانے سے پہلے نمک چاٹ لینا، کھانا کھانے سے پہلے پانی پی لینا، خشک روٹی کا ٹکڑا پانی کے ساتھ کھانا، گھاس پہ ننگے پاؤں چلنا، روٹی کھانے کے بعد کچھ چل لینا، پخانے کے بعد جلدی پانی نہ پینا۔ گھر میں تیتر پالنے سے خارش کی بیماری نہیں آتی۔ بٹیر کا گوشت کھانے سے کمر درد سے نجات مل جاتی ہے۔ ہلدی دودھ میں ڈال کر پینے سے اندر کے زخم چڑھ جاتے ہیں۔ جو انسان کھانے کے بعد گڑ کھاتا ہے اس کا حافظہ اور معدہ کبھی کمزور نہیں ہوتا۔ 10 سال پرانا گڑ مردانہ طاقت کے لیے بہت زیادہ مفید ہے۔ صبح اٹھتے ہی 1 گھنٹے میں ناشتہ کر لینے سے انسان جلدی بوڑھا نہیں ہوتا۔ زیادہ دیر جاگنے سے دماغ کمزور ہوتا ہے۔ کچی روٹی کھانے سے بیماری آتی ہے۔ بانجھ عورت گڑ کے ساتھ روٹی کھائے، یہ بہت مفید ہے۔ بالوں پہ تلوں کا تیل لگانے سے بال گھنے ہو جاتے ہیں۔ فاہیتا کے انڈے کھانے سے عقل بڑھ جاتی ہے۔ بکرے کا گوشت کھانے سے ہڈیاں کبھی کمزور نہیں ہوتی۔ ماش کی دال اور دہی ایک ساتھ کھانے سے بلڈ پریشر تیزی سے بڑھنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ روزانہ صبح 40 منٹ پیدل چل لینے سے آپ کی چربی پگھلنا شروع ہو جائے گی۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ صبح جاگتے ہی 5 سیکنڈ آپ کو کچھ یاد نہیں ہوتا؟ کالے چنے وزن کم کرنے کے لیے بہت فائدہ مند ہیں۔ کالے چنے کھانے سے بال گرنا بند ہو جاتے ہیں۔ جس کی بیٹیاں ہوتی ہیں اس کی زندگی میں اضافہ ہوتا ہے۔ 4 چیزیں آپ کو پریشان یا بیمار کرتی ہیں: زیادہ سونا، زیادہ باتیں کرنا، زیادہ کھانا اور زیادہ لوگوں سے میل جول رکھنا۔ 4 چیزوں سے چہرے کی رونق ختم ہو جاتی ہے اور خوشیاں چلی جاتی ہیں: جھوٹ بولنا، عزت نہ کرنا یا کسی غلط چیز پہ اصرار کرنا، بغیر معلومات اور بغیر جانتے ہوئے بحث کرنا۔ ذہین انسانوں کی لکھائی خراب ہوتی ہے کیونکہ ان کے دماغ ان کے ہاتھوں سے زیادہ تیز کام کر رہے ہوتے ہیں۔ ہمیشہ تندرستی چاہتے ہو تو یا حیّ یا قیوم 100 مرتبہ روزانہ پڑھا کرو۔ جس کو غصہ زیادہ آئے اس کا دماغ اکثر خراب ہوتا ہے۔ جو زیادہ دیر خاموش رہتا ہے وہ بہت ذہین ہوتا ہے۔ جو پانی کم پیتا ہے اس کے گردے جلد خراب ہوتے ہیں۔ جو روٹی کے درمیان پانی نہ پیے وہ کبھی بوڑھا نہیں ہوتا۔ اگر پھل کھانے کے بعد کھائے جائیں تو دانت کبھی خراب نہیں ہوتے۔ خواب میں سونے کی انگوٹھی نظر آنا: اگر خواب میں سونے کی انگوٹھی نظر آئے اور دیکھنے والے کی بیوی حاملہ ہو تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کے ہاں بیٹا پیدا ہوگا۔ صبح سویرے بکری کا دودھ نکال کر پینے سے رزق میں کبھی کمی نہیں آتی۔ اگر آپ بیٹھے بیٹھے ہاتھ پاؤں ہلاتے رہتے ہیں تو آپ ذہنی انتشار کا شکار ہیں۔ اگر ٹانگیں پیٹ کے ساتھ چمٹا کر سونا آپ کی عادت ہے تو آپ بچپن سے خوف اور عدم توجہ کا شکار ہیں۔ اگر آپ کو معمولی سی بات پہ غصہ آتا ہے تو آپ محبت کی کمی کا شکار ہیں۔ ایک تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ جب آپ شیشے کے سامنے بولتے ہیں اور اپنی حوصلہ افزائی کرتے ہیں تو آپ ذہنی طور پہ بہت مضبوط ہیں۔ جو بچے جلدی بولنا شروع کر دیتے ہیں ان کی یادداشت بہت مضبوط ہوتی ہے۔ جن لوگوں کی سونگھنے حس بہت اچھی اور تیز ہوتی ہے ان کا دماغ تیز ہوتا ہے۔ آنکھیں بند کر کے یاد کرنے سے بھولی ہوئی چیزیں یاد آ جاتی ہیں۔ بد ہضمی اور بھاری پن سے بچنے کے لیے کھانے کے بعد تھوڑا سا گڑ بطور سویٹ ڈش
لے لیں۔ دانتوں میں خون آنے سے روکنے کے لیے 1 لیموں کا رس، 1 پیالی نیم گرم پانی اور آدھا چمچ نمک ملا کر صبح شام غرارے کر لیں۔ اگر منہ میں کوئی زخم نہ ہو اور منہ سے بدبو آئے تو سمجھ لیں کہ معدہ خراب ہے۔ حرام جانور گھر میں لے آنے سے رزق میں کمی آتی ہے۔ حافظہ زبردست کرنا ہے تو تھوڑی سی کالی مرچ اور 3-4 بادام لے کر پیس لیں اور نہار منہ کھائیں۔ کچھ ہی دنوں میں قوت حافظہ تیز ہو جائے گا۔ جو عورت ناف میں ادرک رکھ کر سوئے گی وہ کبھی موٹی نہیں ہوگی۔ چہرے کا میک اپ اتارنے کے لیے کسی کریم یا بلیچنگ ملک کے بجائے اگر کچا دودھ استعمال کیا جائے تو اس سے چہرے کی میل بھی نکل جائے گی، جلد ملائم ہوگی۔ جن لوگوں کی جلد خشک ہو جائے، گاجر کھانے سے یہ خشکی دور ہو جاتی ہے۔ زیادہ سونے کی عادت آپ کی زندگی کو برباد کر دیتی ہے۔ چاکلیٹ کھانے سے گلے کی خراش ختم ہو جاتی ہے۔ جس گھر میں مکھیاں زیادہ آئیں وہاں بیماریاں زیادہ آتی ہیں۔ گھر میں گلاب کا پودا ہو تو گھر میں خوشیاں آتی ہیں۔ گنے کا رس پینے والے کا گلا خراب نہیں ہوتا۔ جن لوگوں کو خون کی کمی ہو ان کو سرخ شلجم کھانا چاہیے۔ پھل کھانے کے بعد کھانا کھائیں تو دانتوں پہ میل نہیں جمتی۔ صبر تو وہی ہے جو صدمہ کے شروع میں کیا جائے۔ بدصورت ہونا ایک نعمت ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ اگر کوئی آپ سے بات کرتا ہے تو یہ آپ کی شخصیت کے لیے ہے، نہ کہ آپ کی شکل کے لیے۔ کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہو تو 3 باتیں سیکھ لو، کبھی ناکام نہیں ہوں گے۔ کامیابی حاصل کرو لیکن پیسے کے لیے نہیں بلکہ اپنی پہچان بنانے کے لیے۔ مشکلات میں گھبرانا نہیں چاہیے۔ ستارے ہمیشہ اندھیروں میں ہی چمکتے ہیں۔ کسی کی پہچان علم سے نہیں ہوتی بلکہ ادب سے ہوتی ہے، کیونکہ علم تو ابلیس کے پاس بھی تھا لیکن وہ ادب سے محروم تھا۔ اپنوں سے کبھی ایسی لڑائی نہ کرو کہ جیت تو جاؤ مگر اپنوں کو ہی ہار جاؤ۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ جھوٹ بولنے پہ ہمارا ناک گرم ہو جاتا ہے؟